یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 9 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر 40 نمبر کلاس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی دفعہ جو مضمون سٹارٹ ہوا تھا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس سے ریلیٹڈ کیا احکام و مسائل ہیں، اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں سب سے لینتھی پورشن اور ڈیٹیلڈ پورشن یہی ہے۔ آلموسٹ 21 آیات ہیں، 3 رکوعوں پہ مشتمل۔ کچھ حصہ اس کا ہم نے کور کر لیا تھا، کچھ انشاءاللہ آج کور ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے اہل ایمان خرچ کرو ان عمدہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے۔ تو یہ پہلی قید تو لگا دی کہ وہ چیز پاکیزہ ہونی چاہیے، حرام کا مال نہیں۔ یعنی طیبات کا اگر ہم ظاہری معنی لیں گے تو وہ پاکیزہ چیز، اور اگر اس کو روحانی طور پہ دیکھیں گے تو پھر اس میں وہ ساری چیزیں، وہ تمام شرائط داخل ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے، یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، خود بھی مال حلال ہو، اور حلال مال میں بھی ردی مال نہ ہو بلکہ عمدہ مال ہو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے۔ یعنی ایک تو وہ مال ہے جو آپ کے پاس کنز کی شکل میں، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، اس کا آپ نے 40واں حصہ یا اسے 2.5% کہہ لیں، وہ زکوٰۃ کے طور پہ آپ نے دینا ہی دینا ہے سال میں ایک دفعہ۔ اور جو زمین اگاتی ہے اس میں پھر آپ کو پتہ ہے 4 گنا زکوٰۃ ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ تو وہ ٹوٹل آمدن کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ یہ تو 40واں ہوتا ہے، وہ 10واں ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 10 روپے۔ اور یہ بھی اس صورت میں جب زمین جو ہے وہ بارانی ہوگی، یعنی جس کو نیچرل اریگیشن اویلیبل ہوگی بارش کے ذریعے۔ جہاں پر آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے کنواں لگا کے یا ٹیوب ویل کے ذریعے، یا نہری پانی کو خود سک کرنا پڑتا ہے بجلی والی موٹر لگا کے، تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کا خرچہ بھی ہو رہا ہے، تو اس میں پھر جو زمین کی زکوٰۃ ہے وہ پھر آدھی رہ جائے گی، پھر وہ 20واں حصہ ہوگا۔ زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی رقم ہے ڈیوائیڈڈ بائی 40۔ 100 کو 40 پہ ڈیوائیڈ کریں تو کیا آنسر آتا ہے؟ 2.5۔ 40واں حصہ اور پرسنٹیج میں 2.5%، 2.5%۔ عشر جو ہے وہ 10واں حصہ، اور پرسنٹیج میں بھی وہ 10% ہی بنے گا، کیونکہ 100 کا 10واں 10%۔ اور اگر آپ کو خود ان پٹ دینی پڑ رہی ہے، آپ کا ٹیوب ویل کا خرچ آ رہا ہے اور نیچرل اریگیشن نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھی زکوٰۃ بھی زمین کی معاف کر دی ہے، پھر آپ نے 20واں حصہ دینا ڈیوائیڈڈ بائی 20۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ باقی زکوٰۃ کے جو 70 کے قریب قدیم اور جدید جو شرعی احکام و مسائل ہیں، اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 95A اور B ریکارڈ کروا دیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، یہ بہت زبردست بات آ رہی ہے۔ اور مت قصد کرو ردی مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ وہی مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی اس سے قبول نہ کرو بجز اس کے کہ تم چشم پوشی کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چشم پوشی کرتا ہے، گناہوں پہ پردہ رکھنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں کہ اس کو ردی مال دیا جائے۔
جیسے گھر میں کوئی بالکل چیز بیکار ہوگی ہے تو اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ اچھا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر گھر میں کوئی چیز ردی ہوگی ہے تو اب اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے تو ضائع ہو جائے گا۔ ویسے آج کل تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں ایسے جو بیچارے غریب لوگ ہیں تو وہ اس کی چھان پھٹک کر کے اگر وہ استعمال کی چیز ہو تو رکھ لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے تو بہتر ہے کسی کو دے دی جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کیوں ردی مال اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، اچھا مال دے۔ اور یہ میں نے دیکھا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، ایک آپ نے ذہنی طور پہ ایک فیصلہ کرنا ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نیا جوڑا کسی کو لے کے گفٹ کریں یا اسی طریقے سے نئی چیز کوئی کسی کو گفٹ کریں، کسی غریب بندے کو، انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ پرانا دیا جائے۔ حالانکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بھی غنیمت سمجھ کے لے لیتے ہیں جن کو آپ ردی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے چیز۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر دینا ہے نا تو ردی مال نہ دو، مجھے دینا ہے تو پھر وہ مال دو کہ اگر تمہیں کوئی شخص اس طرح کا مال دے تو تم چشم پوشی کر دو گے، ورنہ تو یقیناً تم کبھی نہیں لو گے۔ اور اسی کا کلائمیکس ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت جو چوتھے پارے کے سٹارٹ میں ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں، کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے حضور پیش نہ کرو۔ اچھا یہ آیت جنرل ہے، پسندیدہ چیز میں آپ کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ اب مومنین کو چاہیے کہ اس بیعت کے اوپر جو انہوں نے اللہ سے کی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیا ہے، بیع عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ یہ بیعت پیروں کی کس طرح لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، پیروں کے سامنے کون اپنا آپ بیچ سکتا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول کے آگے جو بیعت کی جاتی ہے وہ اللہ کی بیعت لے رہے ہوتے ہیں ریپریزنٹیٹو بن کے۔ خلیفۃ المسلمین جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیعت پہ بیعت لے رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی مشروط ہوتی ہے، اس میں ساتھ پھر ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وہ ایبسولوٹ نہیں، ایبسولوٹ وہی دو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دو، اور تیسری مشروط ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ بھی نہیں آیا، صرف آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور پھر ساتھ یہ آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں حکمران کے ساتھ بھی، پھر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا، یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت سے۔ تو ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو یہ جو بیعت ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنا جان اور مال کے عوض جنت لی ہے، تو جان اور مال دونوں کے عوض ہے، تو جان اور مال کی کیٹیگری میں جو جو چیز لائی کرے گی وہ اعلیٰ ترین چیز اللہ کو دے گی۔ جان میں اعلیٰ ترین چیز کون سی ہے جی؟ اب آپ اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ بھئی جس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کہندے نے بندے کو گیا تھے جی کیڑا حصہ اے لا کے دیاں اے لا کے دیاں، وہ نہیں ہے۔ جان اور مال، جان سے مراد ہے زندگی، اپنی زندگی کا آپ نے بہترین پورشن اللہ کو دینا ہے۔ ظاہر ہے جان سے مراد یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں جی میں نے جو ہے وہ گردے لینے ہیں اور دل قبول نہیں کرنا، یا میں نے دل لینا ہے دماغ قبول نہیں کرنا۔ جان سے مراد یہ نہیں ہے، یہ اصطلاحاً بات ہو رہی ہے۔ خیر وہ تو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص میدان جنگ میں اپنی جان اللہ کے لیے لے کر آ جائے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو عام حالت میں بات کی جاتی ہے نا، جان اور مال کے ذریعے اللہ کے حضور جہاد کرنا، کوشش کرنا، اس میں آپ نے اپنے جسم کی انپٹ دینی، یعنی نماز بھی تو ایک جہاد ہے، آپ جان کی قربانی کر رہے ہیں نا، نیند کی قربانی کر رہے ہیں، بسترا چھوڑ رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں جسم کی، روزے میں بھی جسم کی مشقت اٹھا رہے ہیں، یہ سب جان کی قربانی ہے۔ اور باقی مال کی قربانی میں ظاہر ہے کہ وہ چاہے کرنسی کی فارم میں ہو، چاہے آپ کے ایسٹس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فارم میں ہو، وہ سب کے سب وہ ہیں۔ اسی کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا فارسی کی، درہمیں، قدمیں، سخنے، یہ استعمال ہوتی ہے نا جی۔ درہمیں یعنی مراد بائی کرنسی، سخن یعنی زبان کے ذریعے، قدمیں یعنی ساتھ فزیکلی ان پٹ شامل ہو جائے کہ انسان خود اس میں شامل ہو جائے۔
تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون میں اگر جان کی بات کی جائے نا تو یہ ہے میرے بھائیو جوانی، کیونکہ انسان کی جو جان میں سب سے قیمتی چیز ہے اس کی جوانی کا پورشن ہے۔ بڑھاپے کا پورشن تو ردی پورشن ہے، اس وقت تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے کہ جوانی میں توبہ کی۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی۔ تو ظاہر ہے کہ اب جوانی کی جو ایج ہے وہ ہر بندے کی اپنی ہے، لوگوں کی ڈیفینیشنز اپنی ہیں۔ باقی اسلام کی اگر ڈیفینیشن میں جوانی دیکھی جائے تو پیک عمر جوانی کی تو 40 ایئرز ہے، یہ آخری ہے، اس کے بعد پھر مڈل ایج شروع ہو جاتی ہے۔ تو 40 سال کی عمر سے پہلے والا پورشن سب سے بیسٹ پورشن ہے اللہ کو دینے والا۔ سیکنڈ پورشن جو ہے وہ 40 سے 60 کے درمیان ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی ایوریج عمر جو ہے وہ 60 سال ہوگی، 60 یعنی یہ 20 سے 60، اور 60 سال تو ایسا ہے جس میں آپ کو گورنمنٹ بھی ریٹائر کر دیتی ہے کہ سر بس، یعنی واقعی بوڑھے ہونے کی ڈکلیریشن ہو جاتی ہے۔ اب تو وہ بھی سنا ہے کہ عمر 55 پہ لے کے آ رہے ہیں 60 والی۔ تو زندگی کا بہترین پورشن آپ کی جوانی، جب آپ کے سارے اعصاب کام کر رہے ہیں اور آپ پوری ایفرٹ جس طرح اپنے باقی ذاتی معاملات کے لیے، کاروبار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے ان پٹ دیتے ہیں، ایٹ لیسٹ اتنی تو دینی چاہیے نا اللہ کے لیے بھی۔ ویسے کہانیاں آپ لوگوں سے سن لیں جی وہ جی دین دنیا ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، تو اگلا کاؤنٹر کوسچن کیا جائے، یہ ساتھ ساتھ سے مراد آپ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ 12 گھنٹے جو ہیں وہ دنیا کی کمائی کے لیے اور 12 اللہ کے لیے، تو نال ہی پھر کریں گے منہ اڈن گئی یار ایک کہتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ تو نہیں رہے ہوتے نا، دین دنیا ساتھ ساتھ، تو کہتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ 50-50% لے کے چلنا ہے۔ 50% تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سر، آپ اپنی اس زندگی کی زکوٰۃ کا حصہ بھی نہیں اللہ کو دے رہے، یعنی آپ 2.5% ٹائم بھی نہیں دے رہے 100 میں سے۔ باقی آپ اگر فرائض کی بات کریں وہ تو obligatory ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے ہٹ کے آپ کیا ان پٹ دیں۔ جو کامیابی کی 4 شرائط میں سے آخری 2 شرائط ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پہلی 2 چیزیں تمہاری زندگی کا حصہ ہیں، چاہے ایمان لانا ہو یا عمل صالح۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے انسان کو چوٹ لگائی ہے کہ اللہ کے حضور ردی مال نہ دو، کہ تمہیں کوئی وہ مال دے رہا ہو تو تم کبھی بھی اس سے قبول نہ کرو، الا یہ کہ چشم پوشی کر لو۔ وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حمید ہے، یعنی ایسی حمد والا ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر خود ستودہ صفات ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی ذات خود حمد کے لائق ہے، یعنی وہ محتاج نہیں کسی کی حمد بیان کرنے کی۔ تو یہ بڑی انٹلیکچول اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں یہاں پہ۔ غنی اس لیے کہہ دیا کہ بار بار یہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ غریب ہے اور تم امیر ہو، نہیں، تمہیں بھی جو دیا وہ اللہ نے دیا ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور حمید کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حمد کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ خود اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، آمین۔ اب اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے میں سب سے بڑی ہرڈل ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے غربت سے، فقیری سے، تنگ دستی سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اچھا یہ 2 ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، بڑی حیران کن بات ہے، یا تو انسان امیر ہوگا یا غریب ہوگا۔ غریب آدمی کو کیا ڈر ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ میں تو پہلے ہی غریب ہوں، تنگ دست نہ ہو جاؤں۔ اور امیر آدمی کو شیطان کیا ڈر چلائے گا، یہ تنگ دستی والا تو کرے ہی کرے گا، لیکن جو بہت امیر ہے وہ تو اس سے بھی نہیں ڈر رہا ہوگا، اس کو وہ بے حیائی کے کاموں میں لگا دے گا۔
آپ دیکھتے ہیں جتنے امیر لوگ ہیں، جو زیادہ امیر ہیں، الا ماشاء اللہ، وہ بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو مال کم ہونے کا خدشہ دلاتا رہے گا، اور اگر مال کم ہونے کا خدشہ نہیں نہ دلائے گا تو مال تو آپ خرچ کر رہے ہوں گے اللہ کی راہ میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بے حیائی میں مبتلا ہوں گے، جس کی نمائندہ مثال یہ طوائفیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرتی ہیں، کسی مہینے میں 11ویں بھی مس نہیں کرتی، محرم کی بھی کوئی نیاز مس نہیں کرتی، اور دوسری طرف بے حیائی والا معاملہ بھی۔ آپ کے دیندار طبقے میں بھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہوں گے، اور جب کوئی ڈانس پارٹی آئے گی یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آئیں گی، وہاں بھی پھر آپ دیکھیں گے وہ کیسے خرچ کریں گے۔ تو بے حیائی والا معاملہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دروازے بند کر دیے، ایک تو تنگ دستی کا خوف نہیں کھانا، اور دوسرا مال کو بے حیائی میں نہیں لگانا۔ اچھا، ہمیں بتایا گیا جی اللہ تعالیٰ تو بس چھوٹی سی بات پہ ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مجھے تو قرآن میں کہیں نہیں نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ راضی ہوتا ہے، اس نے تو قدغن ہی اتنی لگائی ہوئی ہے۔ سر، عام ایک ذہین آدمی اس کی آپ ریکوائرمنٹس نہیں پوری کر سکتے، اور اللہ جو ذہین بھی ہے اور شرک کے بارے میں سینسٹیو بھی ہے، ذرا سی ریاکاری کو بھی پسند نہیں کرتا، تو اس کی قدغن پھر اسی طریقے سے ہوگی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا، نماز پڑھنے میں کوئی شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی توحید کی علامت ہی نماز ہے، جس میں آپ نہ صرف اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں بلکہ پوسچرز بھی بناتے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نماز کے لیے پرے کا لفظ نہیں بولنا چاہیے؟ یہ ورشپ ہے، نماز پرے نہیں ہے۔ یہ پرے کی ٹرم جو ہے وہ کرسچن سے آئی ہے، کیونکہ وہ خالی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان تو ورشپ کرتے ہیں، اپنے ہر پوسچر میں پرے بھی پیرلل میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی قیام کی شکل میں، کبھی رکوع کی شکل میں، کبھی یوں ارسال الیدین کی شکل میں قومے میں، کبھی سجدے میں، کبھی دو سجدے کے درمیان بیٹھ کے یا تشہد میں بیٹھ کے۔ یہ تمام پوسچرز میں بیٹھنا جو ہے یہ بھی عبادت کی ڈیمونسٹریشن ہے، اور اس کے اندر جو پڑھنا ہے وہ پڑھنے والا پورشن پرے ہے۔ نماز پوری پرے نہیں ہے، پرے نماز کا ایک جز ہے، باقی جو آپ پوسچر بنا رہے ہیں وہ تو ورشپ ہے، عبادت ہے۔ تو نماز کے اندر شرک کیسے آ گیا جی؟ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی سینسٹیوٹی کا لیول کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نماز جو خالصتاً آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے دوران بھی آپ کو یہ گمان بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ اس کو پھر بھی شرک کہہ رہا ہے اگر ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس شخص نے نماز کا سجدہ اس طرح لمبا کیا کہ اس نے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث کہ اس کو کوئی دیکھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے نماز کو تھوڑا طول دے دیا، تو یہ بھی شرک میں شمار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ خالص مال کو قبول کرتا ہے۔ اتنی قدغن لگائی ہوئی ہے۔ شیطان تمہیں ڈر دلاتا ہے تنگ دستی کا، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کام کرو۔ اب اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ اپنی دو کوالٹیز گنوائی ہیں۔ شیطان کی دو نٹوریس چیزیں کیا تھی؟ تنگ دستی کا خوف اور بے حیائی کا حکم۔ اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ ہمارا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اس کے گناہوں سے درگزر فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو شخص اللہ کے لیے اپنا اخلاص شو کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تو ہے ہی ہے کہ اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دے گا، آخرت میں بہت بڑا فضل عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ
انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آخرت کی مغفرت اور فضل کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث بھی تو ہے نا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ دیکھ لیں، اس کی جڑ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے اگینسٹ کہہ رہا ہے کہ جو بے حیائی سے بچ جائے گا نا تو میں مغفرت اس کی کر دوں گا، اور جو تنگ دستی کا جو ڈر رکھ کے اس ڈر کو اوور کم کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر لے گا، میں اسے اپنے فضل کی بشارت دوں گا۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، آمین۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی وسعت ہے کہ وہ سب کو بھی نوازے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور علم والا ہے، اور اسے یہ پتہ بھی ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اسے نوازا جائے آخرت کے اندر۔ دنیا میں تو وہ اپنے دشمن کو بھی دے گا، آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، دانائی۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے اس نے دانائی، عقل مندی اور حکمت دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے سب سے بڑی خیر ہے کسی کو دانائی مل۔ یہ اس کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ دنیا میں تو عقل مند اسے مانا جاتا ہے جو مال جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو مال اللہ کی راہ میں لگا دے، اور اللہ کی راہ میں مال لگانے والا تو بڑا دانا ہے، اس کو اللہ نے حکمت دے دی، وہ بڑا سیانا ہے کیونکہ اس کا مال ضائع نہیں ہو رہا۔ دنیا کا کرائٹیریا مال کے سیونگ کا اور ہے، اللہ کے نزدیک اور ہے۔ بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا، باقی جو بچ گیا وہ تیرے ورثاء کا مال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے 3 مال ہیں، اچھا ان 3 میں سے بھی 2 ضائع ہو چکے دنیا، پہن کے اور کھا کے۔ اب پہننے میں گھر کا شیلٹر بھی شامل ہے، کیونکہ مرنے کے بعد وہ گھر بھی تو ورثاء کو ملنا ہے، آپ نے قبر میں تو ساتھ نہیں لے کے جانا۔ جو آپ کے ساتھ جانا ہے مال وہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور وہی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے، اس میں سے ایک عمل ہے صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں اس نے کر لیا، دوسرا علم کی بات اگر کسی کو سکھائی تھی وہ بھی اس نے خود کیا ہے، وہ بھی اسے ثواب، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ انسان کے 3 دوست ہیں جو جن میں سے 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتا ہے اور اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور اعمال میں آپ کے سارے اعمال ساتھ جائیں گے، آپ کے وہ والا مال بھی آپ کا ساتھ جا رہا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے خرچ کر لیا، جو نہیں کیا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقل مند تو وہ ہے نا، اصل میں یہ اس کو جوڑا اس کے ساتھ گیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، جسے حکمت وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو نہیں قبول کرتے مگر عقل مند لوگ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بھی بتا دی ہے کہ جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائیں، اس کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیں، وہ عقل مند لوگ ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں یا جو منت مانتے ہو، تو یقیناً فإن اللہ یعلمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم نے اخلاص کے ساتھ کیا یا نہیں کیا، ایون چھپا کے بھی کیا تو ٹینشن نہیں لینی کہ اللہ کو کیسے پتہ چلے گا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے، سمجھداری کا تقاضا بھی یہی ہے
کہ انسان اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، لیکن اس میں ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ سب کچھ ہی لٹا کے چلے جاتے ہیں، تو نبی الاسلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ اب فتح مکہ ہو رہی ہے 8 ہجری میں، اور سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں بدری صحابہ میں سے 56 ہجری میں۔ آخری بدری صحابی جو فوت ہونے والے ہیں وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ تو 8 ہجری میں وہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہوگا کہ میں نہیں بچوں گا۔ تو حضور علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بچی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، تو کیا میں 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر ان کا یا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ پھر بڑی مشکل سے 1/3 مال کی اجازت آپ نے دی، اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے چھوڑ کے مرو۔ یہ ایک ڈیٹم لائن ہے حدیث میں کہ 1/3 سے زیادہ مال کوئی شخص اپنی جائیداد کا اپنی زندگی میں کسی کے لیے ہبہ وصیت نہیں کر سکتا۔ 1/3، 2/3 مال اسے چھوڑ کے مرنا ہوگا، اور یہ 1/3 بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جناب آدھی سے زیادہ جائیداد ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے دیے ہی اتنا ہوا ہے تو میں خرچ کر دوں، اپنے ہاتھوں خرچ کر جاؤں۔ یعنی ان کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد پیچھے سے یہ کرے گی، تو اولاد کی ایسی تربیت کرے نا کہ اولاد بھی اللہ کے کاموں میں لگائے اس کے۔ تو بہرحال چونکہ اسلام میں مال و دولت کا مالک اللہ ہے، لہٰذا اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اللہ کے مال کو 1/3 سے زیادہ مال آپ وصیت کر سکیں، اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، وہ وارث کو نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ وارث کو وہی ملنا ہے جو آپ کے وراثت کے قوانین آئے ہیں سورہ نساء کے اندر۔ ہاں حبہ آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، وارث کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دینا ہوگا، لیکن اپنی زندگی میں وراثت آپ تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں پہلے کس نے مرنا ہے۔ یہ تو سعد ابن ابی وقاص کو نہیں پتا انہوں نے مر جانا ہے کہ نہیں مرنا، تو آپ کو کیسے پتہ ہے؟ مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے ہتھے ہی دے جاواں، پچھو لڑتے رہن گے، لڑنا انہوں نے پھر بھی ہے پچھو، بے فکر ہو، ہتھی دے بھی جاؤ پھر بھی لڑن گے، کیونکہ ذرا سا اونچ نیچ ہوگی نا تو انہوں نے کہنا ہے پیو نو پٹو پا لیا سی، اے نکے والے نے، اے وڈے والے نے، لڑنا انہوں نے ہے جے، یہ ذہن چ رکھنا۔ اللہ یہ کہ جس کو خوف خدا ہوگا وہ تو معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں لوٹا دے اور پھر پچھلے جو ہیں وہ مانگتے پھریں۔ اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ یہی وہ چیز ہے جسے دین کی سمجھ بوجھ کا نام دیا گیا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی علم دین اللہ نے عطا فرمایا، تقسیم میرے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ آدھی حدیث وہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں نا کہ رزق بھی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے اور نبی علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں، یہ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے، ظاہر دین تو ہم نبی علیہ السلام سے سیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ حکمت یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اسی کو سپورٹیو یہ آیت بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے اسے خیر کثیر دے دے، یعنی اس کے بھلائی کا ارادہ فرما دیا نا اللہ تعالیٰ۔ اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو، فَنِعِمَّ مَا هِيَ، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے، آپ کی ریاکاری کی نیت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اعلانیہ اس لیے بھی صدقہ اور خیرات کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ پھر 4 بندوں سے اور بھی مانگتا پھرے۔ تو بعض اوقات
تین چار بندوں کی موجودگی میں مال دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ مطلب یہ وہ ایک ہی مسجد کا جس طرح بل ہوتا ہے وہ 50 بندوں سے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، بھئی بل مل گیا اب ختم۔ تو اس میں پھر بعض کا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے لوگوں سے خطرہ ہونا کہ جو ہر بندے سے وہ مال کریں گے، اور پھر آپ کا تعلق بھی ایسا ہے کہ آپ مال دینا بھی ہے آپ نے، ورنہ تو بعض اوقات اگر تعلق والی جگہ نہ ہو تو انسان تو ویسے ہی پھر ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتا، لیکن جن کو مجبوراً لفٹ کروانی پڑ جائے پھر یہ تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے کہ اعلانیہ کر دیا جائے، اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کی ضرورت تھی میں نے پوری کر دی ہے، یہ نہ ہو اب آپ لوگوں سے بھی مانگتا پھرے۔ تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ طرف ہمارا یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ظاہری طور پہ بھی خیرات کرتا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ رکھ کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم فقیروں کو مال دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دونوں آپشن اس لیے رکھ لیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے لیکن ہے حلال۔ ناپسند اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز یہ معاملہ کر رہے ہوں طلاق والا، یا چھوٹی سی بات جس پہ طلاق نہیں بنتی تھی آپ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے، لیکن جہاں پہ معاملات بگڑ جائیں وہاں تو طلاق ہی سلوشن ہے، جس طرح کہ آپریشن کرنا بعض اوقات سلوشن ہوتا ہے ایک بڑی کاز کے لیے۔ یہاں پہ وہ بھی حدیث یاد کر لیں، بخاری و مسلم جو دونوں میں حدیث ہے، ہم نے اولادہ سے ویسے اب کلپ بھی اس کا اپلوڈ ہو چکا ہے، 7 لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے صدقہ کرے۔ لیکن چھپا کے صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ نے اعلانیہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اجازت دے دی ہے، ورنہ تو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا کہ جو بھی تھوڑا سا اعلانیہ کر رہا ہے تو وہ ریاکاری کی نظر ہی ہو گیا۔ اب جو اعلانیہ کر رہے ہیں نا اس کے جو دل والا معاملہ ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ آپ نے نہیں کسی کو کہنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ اس نے خود اپنے اوپر چیک لگانا ہے کہ میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو ان صدقات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ اچھا، یہ ٹاپک تو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ یہ جو نیکی ہے نا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیاں کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور نیکی کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور یہ صرف خرچ کرنا نہیں ہے، قرآن پاک میں نماز کے بارے میں بھی آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، آٹومیٹکلی بغیر توبہ کے بھی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کی برکت سے۔ لیکن صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ تو اس سے بعض اوقات کوئی اگر یہ پلی لے لے کہ میں حرام مال کماؤں گا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو خرچ کرنے کی نیکی سے میرا حرام مال کمانے والا گناہ معاف ہو جائے گا، تو یہ اسی طریقے سے جیسے آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو گٹر کے پانی سے وضو نہیں ہونا، الٹا آپ اور ناپاک ہو جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وضو کے لیے پاک پانی شرط ہے، آپ کوئی گٹر کے پانی سے وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا وضو بھی نہیں ہوا اور وہ الٹا ناپاک ہو گیا۔ یہی ہے کام جو یہاں پہ اکثر ہمارے جو امیر لوگ ہیں نا وہ یہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، کسی کو حج اور عمرہ کروا دیا، یا خود چلے گئے ہر سال رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے، یا کوئی دسترخوان چلا دیا، یا پرماننٹلی کسی مدرسے کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں ساری وہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ٹیکس چوری والا معاملہ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ دھوکہ دہی ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کلیم کر رہے ہیں آپ وہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی اپنے اندر جرت پیدا کریں، اور لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے، اگر ایک دودھ والے نے لکھا ہوا ہے نا خالص دودھ 70 روپے، تو سب کو پتہ ہے کہ 70 روپے میں تو گھر میں نہیں خالص دودھ پڑتا اگر ایک بھینس رکھی ہو،
کم از کم 10-15 بھینسیں ہونا پھر یہ نیچے آتا ہے. ایک بھینس آپ پال کے بھی دیکھ لیں تو 70 روپے آپ کو گھر میں بھی نہیں پڑتا خالص. تو سب کو پتہ ہے آپ نے خالص دودھ ہی دے رہے ہیں, تو تھوڑی جرت کریں. آپ لکھیں گے جی جو خالص دودھ ہے وہ 120 روپے کلو, اور جو پانی ملا دودھ ہے وہ 70 روپے. پھر بھی لوگ آپ سے لیں گے, اور خالص والے بھی پہنچیں گے. خالص دودھ تو ایسی چیز ہے لوگ گھروں سے آگے لے کے جاتے ہیں. ہم نے تو ہی دیکھا ہے جن کے پاس خالص دودھ ہے نا, ان کو لوگوں کو بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایک سچائی کی طاقت ہوتی ہے. اس لیے انسان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقی جرت رکھنی چاہیے. جو مال جس طرح کا ہے وہ اس طریقے سے پریزنٹ کریں. لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے, اس چیز کا خدشہ نہ کریں کہ لوگ آپ سے نہیں لیں گے. لوگوں نے لے کے جانا ہے, ان کو کھل کے بتائیں کہ جناب یہ ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر آپ کو کہیں سے مل رہا ہے تو آپ وہاں سے لے لیں. میں نے تو جو صحیح بات تھی وہ آپ کو بتا دی. لیس علیک ھداھم, آپ کے ذمہ داری نہیں ہے, آپ کے ذمہ کسی کو سیدھے راستے پر چلانا. ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے. اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے چلایا جائے. آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو شخص سویا ہوا ہے آپ اس کو تو جگا سکتے ہیں, اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو زبردستی جھنجھوڑ کے اٹھا ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ پہلے ہی جاگا ہوا ہے, وہ تو بہانہ کر کے لیٹا ہوا ہے, وہ کیسے اٹھے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو اس میں تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے, اپنے لیے آخرت میں جوڑ رہے ہو نا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور تم جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن کار فرما ہونی چاہیے یا ہے, وہ ہے اللہ کی رضا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو کوئی بھی اپنے مال میں سے تم میں سے کوئی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور, یوفا الیکم وانتم لا تظلمون, تو اللہ تعالیٰ وہ مال تمہیں لوٹا دے گا آخرت میں پورے پورے اجر کے ساتھ, اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور وہ تو سٹارٹ ہی اس سے ہوا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ایک دانہ بوئے, اس میں سے 7 بالیاں نکلیں, ہر بالی میں 100 دانے ہوں, یعنی 700 ٹائمز. یہ جو قرآن حکیم کی آیات سٹارٹ ہوئی تھی, جو ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کا آغاز کیا تھا آیت نمبر 261 سے, مسلسل یہ اب 21 آیات ہیں, 261 سے لے کے 281 تک, 700 گنا. اور پھر اس میں اللہ نے بات نہیں کی, بلکہ پھر فرمایا کہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا. سر دنیا میں کوئی کاروبار یہ پروفٹ دے سکتا ہے کہ 1 روپے لگا کے آپ کو 700 روپے ملے؟ ہم تو کہتے ہیں لاکھ کے پیچھے 1000 روپیہ, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لاکھ کے پیچھے 700 لاکھ. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہو سکتا ہے. اب جناب کریٹیکل ایک آیت آ رہی ہے, اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم کنکلوڈ بھی کر دیں گے آج کی گفتگو کو. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, صدقہ اور خیرات کے حقدار سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, انہیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ زمین میں چل پھر کے اپنی روزی کما سکیں. یہ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں. آپ کے تو دماغ میں آ رہا ہوگا کہ وہ کہیں جہاد کرنے گئے تھے تو کافروں نے قید کر لیا. نہیں, یہاں یہ مراد نہیں ہے. ساتھ جو لفظ ہے وہ اس پہ غور کریں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ اپنا رزق کما سکیں, اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں. اس سے مراد اسپیسیفکلی اصحاب صفہ تھے جو اللہ کی راہ میں مسجد نبوی میں روک لیے گئے تھے. وہ پورا دن حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے. 155 اصحاب تھے وہ, جن میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو درداء بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہما. تو اب وہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے, ہم لوگ تو وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے. تو انہوں نے پھر اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میرے جو باقی ساتھی ہیں ان کو تو دن کے وقت
محنت اور مزدوری سے فرصت نہیں ملتی، اور میں پورا دن حضور کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں، تو میں حضور سے وہ باتیں یاد رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ جینون چیز ہے کہ جو بندہ ٹیچر کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہے گا، اس کا جو نالج کا لیول ہے باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے زیادہ تمہارے صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ تو یہی آیت ہے جس کی پلی لے کے آپ کے مدرسے اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جدادیں منانا اور عیاشی کی زندگی گزارنا یہ حرام، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے اندر صدقات ایسے لوگوں کو دینے ہیں، تو جب ایک غریب آدمی جو کماتا نہیں ہے اس کو صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے تو کیا اسے ایک محل بنا کے دیا جاتا ہے؟ اپنی عقل بھی استعمال کریں، اس کے صرف گھر کا راشن ڈلوایا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار اگر باقی لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزاریں تو وہ کیوں نہ گزاریں؟ اس لیے کہ سر اس نے آخرت اڈاپٹ کی ہے۔ دونوں جہانیں مٹھے باؤ نہیں ہو سکتا، اس نے خود اڈاپٹ کیا ہے کہ میں نے دنیا میں سبسسٹنس لیول پہ زندگی گزارنی ہے، میں اللہ سے آخرت میں جنت لوں گا۔ پھر ظاہر ہے سر یہاں پہ جو کروڑ پتی بندہ ہے نا، اس کو اس کے سٹیٹس کا عشر عشیر بھی نہیں ملے گا جو آخرت میں اس کو ملنے والا ہے، تو بڑا سمجھدار ہے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں امیر آدمی سے پیسے بھی ہتھیاؤں، لگژریس لائف بھی گزاروں اور آخرت میں میری زندگی سے بہتر بھی ہو جائے، تو یہ دھوکہ آپ پبلک کو تو دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اللہ کو اس طرح کا دھوکہ دے دے۔ سبسسٹنس لیول پہ صحیح بخاری میں آتا ہے خلفائے راشدین کا بھی جو وظیفہ تھا نا ایک عام مہاجر جتنا تھا۔ یہاں پہ لوگ مثالیں دیتے ہیں نا جی، خلفائے راشدین کی بھی تنخواہ جو ہے وہ بیت المال سے جاتی تھی، نبی علیہ السلام بھی اپنے گھر کا سارا خرچہ جو ہے بیت المال سے کرتے تھے، اور انجینئر صاحب کہتے ہیں جی میں جی اپنی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، تو یہ تو مطلب کیا حرام کا فتویٰ خلفائے راشدین پہ لگا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ سے۔ میں نے کہا تھا کہ دین بیچ کر اپنے لیے کسی پہ فتویٰ نہیں، اور دوسرا اگر کوئی شخص دین سے کھا بھی رہا ہے نا، اس کو میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن سبسسٹنس لیول کے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم سے میں نے پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے میں ہیں، اللہ کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو آپ فائنینشلی سپورٹ کریں۔ بائی نیم میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ڈاکٹر اسرار کا، ان سب لوگوں کے نام لیے تھے۔ یہ حقدار ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو آپ فوت ہو چکے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے جب زندگی وقف کی ہے تو پھر ان کا سورس آف انکم تو اسی طریقے سے تھا۔ ابھی بھی ان کے جو آپ آفیسز میں چلے جائیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں سرکاری پے اسکیل کے اوپر، جس طرح گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی ہے نا کہ اتنے % بڑھی ہے تنخواہ، وہ اپنے لوگوں کی اتنے % بڑھاتے ہیں۔ بالکل پیرلل میں پے اسکیل چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بندہ اگر وہ نوکری چھوڑ کے ادھر آیا ہے نا تو ایٹ لیسٹ اتنی تو آپ کو دی جائے۔ اور جو لوگ جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس کام کر رہے ہیں نا، ان کی تنخواہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ہیں۔ وہ میرے بھائی 80s 90s میں 50,000 1 لاکھ روپے تنخواہیں دیتے رہے، جب লাখ روپے دیکھا بھی کسی نے نہیں ہوتا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انٹلیکچوئلز لوگ ہیں، یہ اتنے ذہین ہیں کہ اگر یہ اپنی یہ ساری ذہانت دنیاوی طور پہ لگائیں تو اس سے زیادہ کما سکتے ہیں، تو اگر میں ان کو دین میں یوز کر رہا ہوں تو میں ان کو وہ دوں گا۔ بہرحال اسلام یہ کہتا ہے سبسسٹنس لیول پہ آپ لیں گے، جو دین کے لیے وقف ہے وہ دین سے کھا سکتے ہیں۔ امام مسجد کی تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں، دین کے لیے وقف ہونے کی۔ اگر وہ نماز پڑھا کے بھاگ جاتا ہے، اس کی 1 روپیہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نماز تو اس نے خود بھی پڑھنی تھی۔ کہتا ہے نہیں نماز نہیں، وقت کی لے رہا ہوتا ہے۔ وقت کیوں لے رہا ہوتا ہے؟ نماز میں اتنا ہی وقت لگانا ہوتا ہے، یہ تو نہیں لادہ اپنی جا کے پھر لادہ پڑھتا ہے۔ ایک تنخواہ والی، ہاں اس طرح اگر وہ کر لے کہ تنخواہ والی لادہ پڑھ لے نماز، اور پھر ایک اور اپنی بھی پڑھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ وہ ہے جو بغیر تنخواہ والی ہے، وہ میں نے وقت دیا تھا، پھر تنخواہ لے لے۔ ہاں جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے
اس کی تنخواہ لے سکتا ہے، اس کو سپورٹنگ بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے، میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. لیکن ان سارے معاملات میں سبسسٹنس لیول کے اوپر ہے، جائیدادیں نہیں بنانی. اگر کوئی شخص جائیدادیں بنانے کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے تو یہ ہے حرام. اب اس کانٹیکسٹ میں آپ کچھ احادیث ہیں میں یہاں پر بیان کر دوں. پہلے اس آیت کو مکمل کر لیں، اسی پہ ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو یعنی کمائی نہیں کر سکتے، دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جو ناواقف شخص ان کو دیکھتا ہے تو ان کے سوال نہ کرنے کے سبب ان کو غنی سمجھ لیتا ہے، کیونکہ مانگ جو نہیں رہے لیکن ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ غنی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمایا تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے. چہرے پہ فاقے کے آثار ہیں، حالات و واقعات بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بیچارہ غریب ہے. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی بار میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن میں مانگتا کسی سے نہیں تھا کہ بھئی سوال کرنے کی ممانعت ہے. اندازہ کریں بھوک سے بے ہوش ہو رہے ہیں اور مانگ نہیں رہے کہ سوال کرنے کی ممانعت ہے، جس کو سوال کرنا جائز بھی ہے. یہ ہے فرق. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی لوگوں سے مانگتا پھرے، مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے، الا یہ کہ تم اسے خود پہچان لو تو پہچان لو، تم سے وہ نہیں مانگے گا، وہ مسکین ہے، وہ حقدار ہے کہ اسے دیا جائے. تو یہ پروفیشنل بیگرز پھر کہاں رہ گئے؟ لا يسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے، پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیچھے پڑ دیں اور مانگنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے علم میں ہے تم نے اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کیا. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں. نبی علیہ السلام فرمایا جس کے پاس 40 اوقیہ، 40 درہم یا 1 اوقیہ اسے کہتے ہیں، 40 درہم اس وقت 4 دینار کے برابر تھا، سونے کے 4 سکوں کے برابر اور چاندی کے 40 سکے. 1 درہم 1 اوقیہ کہلاتا تھا. آج کا وہ 1.5 تولے سونا بنتا ہے. جس کے پاس 1.5 تولے سونا ہے آج کی ڈیٹ میں، یا اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ کسی سے سوال کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ وہی ہے جو قرآن میں کہا گیا کہ جو لپٹ کے زبردستی مانگنے والا ہے. یہ ہے کرائٹیریا. اچھا، اب وہ حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے خواہ مخواہ، یعنی مال جوڑنے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، تو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں. یہ سب سے پہلا عذاب اس پہ پڑے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگے تو وہ لوگوں سے انگارے مانگ رہے. اب تمہاری مرضی ہے زیادہ انگارے مانگ لو یا تھوڑے. جو میں نے کہا تھا نا کہ جو شخص دین کے لیے وقف ہے نا وہ سبسسٹنس لیول پہ دین سے کھا سکتا ہے. یہاں پہ مسلم شریف کی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے نا وہ دوزخ کی آگ جمع کر رہا ہے. تو یہ مال بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. 3000 امام مسجد کی تنخواہ ہے، خطیب کی 10,000 ہے، یا آج کل چلیں 25 تک پہنچ چکی ہے، اور گاڑی ہونڈا سیوک رکھی ہے اور ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے. یہ مال بڑھانے کے لیے مانگ رہے ہیں. تو یہ دوزخ کی آگ ہے. یہ گاڑیاں نہیں ہیں، یہ دوزخ کی گاڑی ہیں. تو یہ مسلم شریف کی حدیث گواہ ہے اس بات پہ مال بڑھانے کے لیے مانگنا حرام ہے، سبسسٹنس لیول پہ جائز ہے. پھر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ مانگ سکتے ہیں. نمبر 1، جس کی کوئی ضمانت بھر لے کہ ہاں اس کو آپ ادھار دے دیں، انشاءاللہ جب یہ خوشحال ہوگا تو آپ کو واپس کر دے گا، وہ مانگ سکتا ہے. نمبر 2، جو شخص اتنا آفت کا شکار ہو کہ اس کی ہر چیز ختم ہو جائے، جس طرح بھی یہ بیروت کے اندر دھماکے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر تک اجڑ کے ختم ہو گئے. اب اس طریقے سے کراچی میں کئی بار آپ سنتے ہیں فیکٹری میں آگ لگی، وہ فیکٹری آنرز بھی بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ بھی بالکل جو دہاڑی دار ہیں وہ تو بالکل ختم ہو گئے.
آفت کا مبتلا ہو جائے، یا کسی نے کوئی زرعی زمین تھی اور وہاں پہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا، وہ سب کچھ ہی اجڑ گیا، تو ایسا لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جس پہ فاقے آ جائے، اور پھر ساتھ آپ علیہ السلام فرمایا اس کے علاوہ جو مانگتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ تو علماء تو یہی کر رہے ہیں، 10 سٹوڈنٹ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور چندے لے رہے ہیں ہزاروں سٹوڈنٹس کے برابر۔ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کی کر سکتا ہے کہ سر یہ 10 سٹوڈنٹ ہے، آپ مہینے کا چندہ ذرا دکھائیں کتنا لیا آپ؟ اور کئی تو وہ جو جمعے کے بعد یہ لوگ بیٹھ کے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں نا، اس کا تو حساب کوئی نیب بھی نہیں کر سکتی، وہ تو کہیں ریٹن میں بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ مٹھی میں ہزار کے نوٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں 500 کے، وہ کہیں پہ ریٹن میں بھی نہیں ہے، وہ چندہ بک میں بھی نہیں جا رہے، جس کو کمیٹی بھی کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتی۔ اللہ کر رہا ہے تہاڈی ایسی تیسی پھر جانی انشاءاللہ تعالی، میں بھی نال ہی ہو کے کراواں گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے پشت کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے کاٹ کے نا جنگل سے اور جا کے بیچے، یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے مانگتا۔ اور آخری حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، کہ ایک غریب شخص حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے میری کوئی مدد کریں، میں غریب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے گھر کوئی چیز ہے؟ وہ کہتا ہے جی ایک صرف چٹائی ہے میرے پاس، وہ ہم اوڑھتے بھی ہیں نیچے بچھاتے بھی ہیں، اور ایک صرف چاندی کا پیالہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ چاندی کا پیالہ لے آ، چاندی کا نہیں بلکہ پیالے کے الفاظ ہیں، وہ پیالہ لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو یہ پیالہ خرید لے؟ ایک شخص کہتا ہے میں ایک چاندی کے درہم کے عوض خریدتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے زیادہ، اب اس کی قیمت تو نہیں تھی حضور کو، وہ سپورٹ، دوسرے نے کہا میں 2، آپ نے اس کو دے دیا، اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ 1 درہم سے اپنے گھر میں کھانا ڈلواؤ۔ یہ وہ واقعہ جو آپ بچپن میں 3ری 4تھی کلاس میں اردو کی کتاب میں پڑھتے رہے ہیں، یہ حدیث ہے ابو داؤد کی۔ ایک جو ہے وہ درہم سے گھر میں کھانا ڈلواؤ، اور 1 درہم سے جا کے نا کلہاڑا لے کے آؤ، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس میں دستی بھی ڈال کے دی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ کلہاڑا، جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچو، اور 15 دن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی۔ یہ الفاظ ہیں، کیونکہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں آج ہی جناب امیر بن جاؤں راتوں رات، کاروبار بھی شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں آج ہی کروڑ پتی ہو جاؤں۔ آپ میں 15 دن میں بوتھی بھی نہیں دکھانی اپنی۔ 15 دن کے بعد وہ آیا تو 10 درہم ہوئے تھے اس کے پاس، وہ لکڑیاں بیچ کے، تو اس نے گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس وقت اسے سمجھایا، آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر تھا کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرتا، یہ اس سے بہتر تھا جو میں نے تیرے ساتھ کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت والے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، سوائے اس شخص کے کہ جو بالکل محتاج ہے، یہ بہت زیادہ مقروض ہے،